اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین عجل فرجہم۔ ہمارا درس و گفتگو چل رہا ہے نبوت کی بحث میں، جس کا تقریباً یہ آج آخری درس ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتوں کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، ہمارا تو اس میں بہت ساری باتوں کو ہم نے سمجھانے کی کوشش کی، اور آخری دروس میں تقریباً جو دو درس گزرے ہیں یہ تین، ان میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، آخری نبی ہونے اور اس شریعت کی آخری شریعت ہونے اور آپ کا آخری رسول ہونا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ دین آخری دین ہے، اور کتاب قرآن کریم آخری کتاب ہے۔ تو اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور ہمارے نبی آخری نبی ہے، تو اس پر کچھ اعتراضات وارد ہوئے، یعنی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اور اس کے جوابات ہم نے دیے۔ آج اس کا ہم نے کل پہلا جواب، پرسوں سوال جواب ہوئے، دوسرا سوال اعتراض یعنی اور جواب کل ہوا۔ یعنی پہلا اعتراض کیا تھا؟ پہلا اعتراض یہ تھا کہ اگر نبوت، انبیاء کا آنا سلام اللہ علیہ اجمعین لطف پروردگار ہے، لطف الہی ہے، تو آج کے زمانے میں نبی کیوں نہیں آئے؟ نبی کیوں موجود نہیں ہے آج؟ مثلا کیوں ہدایت نہیں کرتے انبیاء علیہ السلام؟ صحیح ہے۔ تو اگر اس زمانے میں کیا صرف یہ لطف اس زمانے کے لیے تھا جو پہلے زمانے کے لوگ تھے، یا یہ لطف آج بھی ہے؟ اور اگر یہ لطف پروردگار ہے تو پھر یہ آج کیوں نہیں ہے؟ صحیح، اس کا ہم نے جواب دیا۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ دنیا، سماج، معاشرہ تبدل و تغیر و تحول میں ہے، یعنی بدلتے رہتے ہیں، یعنی ایک سے نہیں رہتے۔ شروع سے انسان جو ہے جب پیدا ہو، یعنی ابتدائی بشر سے آج تک کتنے جو ہے وہ طریقے بدل گئے، کتنی ضرورتیں بدل گئیں، کتنی ضرورتیں اس وقت نہیں تھی آج ہیں، کل نہیں تھی، مثلا کل کو نہیں رہیں گی، صحیح ہے، کل کو ہوں گی وہ آج نہیں ہے۔ تو ایسے تبدیلی ہوتی رہتی ہے معاشرے و سماج میں۔ تو جو شریعت 1400 سال پہلے آئی، جو قرآن اللہ عز و جل کی کتاب 1400 سال پہلے نازل ہوا، جو نبی 1400 سال پہلے آئے اور اپنا دین پہنچایا، شریعت پہنچائی اور وہ چلے گئے، تو کیسے ممکن ہے کہ تا قیامت اس شریعت پر، ان قوانین پر، ان دساتیر پر جو ہے وہ عمل ہو، اور وہ انسان کے لیے شمع ہدایت بنے رہیں، اور وہ انسان کو ترقی کی راہوں پر گامزن رکھیں، اور انسان کی ضروریات کو پورا کر سکیں؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ ہاں، یعنی دنیا بدلتی رہتی ہے، ضرورتیں بدلتی رہتی ہیں، نئی نئی چیزیں پیش آتی رہتی ہیں، اور وہ 1400 سال پہلے کی شریعت ہے، تو آج کے لوگوں کی ضرورتیں وہ کیسے پورا کر سکتی ہے؟ آنے والے زمانے میں کیسے پورا کر سکتی ہے؟ تو بہت پرانی شریعت ہو گئی۔ صحیح، تو یہ اعتراض تھا، اس کا جواب بھی ہم نے کل صاحب کتاب نے اس کا جواب دیا تھا۔ تیسرا اعتراض آج یہ ہے، مثلا تیسرا اعتراض آج ہم پڑھتے ہیں، اس کا جواب انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ بلا شک و تردید ہم اسلامی مسائل کے سلسلے میں رہبر و قائد کے محتاج ہیں، جبکہ سلسلہ نبوت کے ختم اور ان کے جانشین کے پردے غیبت میں ہونے کی وجہ سے ہم رہبر سے محروم ہو گئے۔ کیا تیسرا اعتراض کیا ہے؟ کہ ہم بلا شک و شبہ اسلامی مسائل کے سلسلے میں ایک رہبر کے محتاج ہیں، اور رہبر و قائد کے محتاج تو ہیں، لیکن سلسلے نبوت کے ختم ہونے کے بعد اور ان کی جانشین کے پردے غیب میں چلے جانے کے بعد، صحیح، ہم آج رہبر سے محروم ہو گئے، رہبر ہمارے سامنے نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جبکہ کسی اور نبی کا انتظار بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سلسلے نبوت ختم ہو چکا ہے۔ کیا اعتراض ہے؟ کہ اب بلا شک و شبہ ہم اسلامی مسائل کے سلسلے میں رہبر و قائد کے محتاج ہیں، ان کی ہمیں حاجت ہے، لیکن جب سلسلہ نبوت ختم ہو گیا
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور ان کے جانشین تھے، اور 11 جانشین شہید ہو گئے، صحیح، اور جو 12ویں جانشین ہے وہ آج پردہ غیب میں ہے۔ تو جب پردہ غیب میں ہے تو ہمارا سلسلہ جو ہے وہ رہبر سے ہمارا ارتباط ختم ہو گیا، ہمارا ارتباط ختم ہو گیا، جبکہ کسی اور نبی کا انتظار بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ سلسلے نبوت ختم ہو چکا ہے۔ کیا یہ بات اسلامی معاشرے کے لیے شدید نقصان دہ نہیں ہے؟ اعتراض سمجھ میں آیا؟ جی، جواب اس کا تیسرے اعتراض کا جواب، کہ اس دور میں ایسے فقیہ کو رہبر قرار دیا گیا ہے جو تمام ضروری شرائط کا حامل، علم و تقوی اور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اور معاشرتی مسائل میں ماہر و صاحب نظر ہو۔ یعنی جو مجتہد ہوتا ہے، جو مرجع ہوتا ہے، جو قوم کا ذمہ دار ہوتا ہے، تو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ عام انسان نہیں ہوتا، انسان عام ہی ہے، ہم ہی میں سے ایک ہوتا ہے، لیکن بڑی معنی عام نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو اٹھا کے بٹھا دیا جائے کہ صاحب آپ قوم کے رہبر ہیں، بھئی آدمی جو ہے وہ سیاسی ہے، صرف اسے رہبر بنا دی، اسے قوم کی ذمہ داری دے دی جائے کہ بھائی یہ مرجع ہے قوم میں، نہیں، یہی آدمی جو ہے اقتصاد کا ماہر ہے، اسے جو ہے وہ قوم کا دینی رہبر بنا دیا جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، نہیں، بلکہ اسے بنایا جاتا ہے قوم کا دینی رہبر یا مرجع کہ جو سب سے بڑا اپنے وقت کا عالم ہو، اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہو، اپنے وقت کا سب سے بڑا سیاسی ہو، اپنے وقت کا سب سے بڑا جو ہے وہ ماہر اقتصاد ہو، تقوی اور پرہیزگاری میں سب سے آگے ہو، اور معاشرتی مسائل کو وہ سمجھنے میں ماہر ہو، ماہر ترین انسان کو جو ہے وہ مرجع جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ جو ہمارا مرجع ہوتا ہے، جو مجتہد ہوتا ہے، وہ ایک چلتا پھرتا ایسے انسان نہیں ہوتا کہ اٹھا کسی کو بٹھا دیا کہ صاحب آپ ہمارے مرجع ہیں، ہم آپ کی تقلید کریں گے، ہم آپ کی طرف جو ہے مسائل میں نہیں، بلکہ وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اپنے وقت کا بڑا عالم ہوتا ہے، نہ صرف دین کے مسئلے میں، نہ صرف جو ہے وہ مسائل شریعہ کے مسئلے میں، بلکہ وہ اکنومی بھی جانتا ہے، اقتصاد کا بھی ماہر ہے، بلکہ وہ جو ہے وہ سیاسی بھی ماہر ہے، بلکہ اجتماعی مسائل کو بھی سمجھتا ہے، اور معاشرتی مسائل کو بھی وہ اچھی طریقے سے حل کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اسے ہم جو ہے وہ اپنا مرجع مانتے ہیں، جو اسے نائب امام بھی کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جاہل کو بنانے سے کام پورے نہیں ہو سکتے، کسی جاہل کو ہم نائب امام بنا دیں یا کسی جاہل کو استغفر اللہ جو ہے مثلا ہم جو ہے وہ اپنا مرجع تسلیم کر لیں، یا ہم کہیں کہ صاحب ہم تو کسی کو مانتے نہیں ہیں، مجتہد کیا ہوتا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے علماء کی، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے علماء کی، کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو یہ واقعی نقص ہے، یہ واقعی نقص ہے کہ ہمارا کوئی سرپرست نہ ہو، ہمارا کوئی رہبر نہ ہو، کوئی رہنما نہ ہو۔ امام علیہ السلام پردے غیب میں ہے اور ظاہر ہمارا کوئی رہبر نہ ہو، آپ تو پردے غیب میں سلام اللہ علیہ وعج اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، آپ تو پردے غیب میں ہیں، لیکن آج ظاہری طور پر ہماری قوم کو، اس مذہب کو، اس مذہب کے ماننے والوں کون ذمہ دار ہے، کون سنبھالے گا، کون ہدایت کرے گا، کون رہنمائی کرے گا، کون ان کی مشکلات کو سمجھے گا، کس سے جا کے لوگ کہیں گے، کس کو جو ہے وہ اپنی شکایت مثلا جو ہے بتائیں گے کہ ہمیں، کس کو اپنی ضرورتیں بتائیں گے مذہب کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے، تو کوئی تو ایسا ہونا چاہیے رہبر، یعنی قوم آوارہ نہیں ہونی چاہیے، بے سرداری فوج نہیں ہونی چاہیے، سردار کا ایک رہبر کا ہونا ضروری ہے۔ تو غیبت امام علیہ السلام کے زمانے میں مذہب اہل بیت علیہ السلام میں اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار، مذہب اہل بیت کے پیروکار ایسے نہیں رہتے، آوارہ نہیں ہوتے، بغیر سردار کے نہیں ہوتے، بغیر رہبر کے نہیں ہوتے، بغیر رہنمائی کے نہیں وہ رہتے، بلکہ جب ہمارے ائمہ علیہ السلام یا امام علیہ السلام غیبت میں تشریف لے گئے ہیں تو آپ باقاعدہ فرما بھی گئے ہیں کہ ہم علماء پر حجت ہیں اور علماء آپ پر مومنین پر حجت ہے، مثلا مفہوم بیان کر رہا ہوں میں، ایسی بہت ساری حدیث ہیں۔ امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا من کان من الفقهاء سائلا لنفسه حافظا لدین مخالفا لهواه مطیعا لامر مولا، کہ تم میں سے جو اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہو، اپنے خواہشات کی مخالفت کرتا ہو، اللہ عز و جل کی، اپنے مولا کی اطاعت کرتا ہو، دین کی حفاظت کرتا ہو، اپنی خواہشات کی مخالفت کرتا ہو، اور وہ عالم ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کی، یعنی فقہ میں سے تمہیں چاہیے کہ اس کی تقلید کرو، اس کی تقلید کرو، یعنی اس کی بات سنو، اس کی بات مانو، اس کے بتائے ہوئے فتویٰ پر عمل کرو، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے
یہ عقلی چیز بھی ہے، نقلی چیز بھی ہے. یعنی عقل بھی کیا مانتی ہے ایسے، اور نقل بھی مانتی ہے. یعنی جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ حدیث میں پایا جاتا ہے. اگر امام علیہ السلام غیب میں ہیں، امام علیہ السلام ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو میں نے آپ کے سامنے روایت کا مفہوم تقریباً پیش کیا. تو یعنی وہ ہمارے رہبر ہیں، ہمارے سرپرست ہیں مراجع اور فقہا. لہذا اگر فقہا کا وجود نہ ہو، مراجع کا کرام کا وجود نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے ہم جو ہے وہ بے سردار کے ہو جائیں گے، بغیر رہبر کے ہو جائیں گے. ہمیں کوئی سمجھانے بتانے والا نہیں ہوگا، کوئی ہمارا ہمیں سمیٹنے اجرا کرنے والا نہیں ہوگا، ہم بگڑ جائیں گے. ظاہر ہے بکھرے ہوئی چیز اچھی نہیں، بچڑ جائیں گے ہم، یعنی کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا. تو لہذا اس قوم کے اندر، اس مذہب کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ہم بغیر رہبر کے ہیں. یعنی رہبر وہ ہوتا ہے کہ جو تعلیمات اسلامی حاصل کرتا ہے، جو قرآن و حدیث کو سمجھتا ہے. عام انسان کو پھر بار بار دوہرا رہا ہوں، کسی عام انسان کو اٹھا کے ہم رہبر نہیں مان لیتے کہ سارے سے بٹھا دیا یہ ہمارا رہبر. اسے پتہ نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ حدیث کا پتہ ہے، نہ جو ہے وہ سماج کو جانتا ہے، نہ معاشرے کو جانتا ہے، نہ اقتصاد کے بارے میں پتہ ہے، نہ کسی سیاست، کچھ نہیں جانتا اسے. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ہمارا رہبر، ہمارا فقیر جو ہے وہ عالم ہوتا ہے، اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، ماہر فقہ ہوتا ہے، ماہر حدیث ہوتا ہے، ماہر تفسیر ہوتا ہے، قرآن حدیث کا اس سے علم ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ دنیاوی اعتبار سے بھی وہ دنیا سے بالکل بے بہرا نہیں ہوتا، بلکہ وہ دنیا کے بارے میں معلومات رکھتا ہے، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، سب کا ماہر ہوتا ہے. اور جیسے آپ یعنی کوئی یہ بات ہوا میں نہیں ہو رہی ہے، آپ دیکھتے بھی ہیں روزانہ آپ کے سامنے ہے جو ہمارے مراجع کرام ہیں. سب مراجع کرام ہمارے جو ہیں وہ الحمدللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سب کو طول عمر عطا فرمائے. وہ سب کیسے قوم کی رہنمائی کرتے ہیں، مومنین کے لیے کیسے جو ہے وہ مثلا جو ہے وہ معین و مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور کیسے ان کی مشکلات کو حل کرتے ہیں کسی بھی اعتبار سے. صحیح کہہ رہے ہیں اس قسم کے رہبر کی پہچان کے لیے بھی اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے. لہٰذا یہ مسئلہ بھی پریشان کن نہیں ہے. یعنی آپ یہ نہ سمجھیے کہ وہ رہبر کیسے پہچانے، کون ہمارا رہبر ہے. غیبت امام علیہ السلام میں کہہ رہے ہیں استاد آیت اللہ علیہ مکارم شیرازی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے رہبر کی پہچان کے لیے بھی کیسے، کس قسم کے، جو علم میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، سیاست میں، اقتصاد میں، اجتماعی امور میں، معاشرتی مسائل میں ماہر ترین اور صاحب نظر ہو، اپنی رائے رکھ سکتا ہو. ایسے بھی اس سلسلے میں بھی رہنمائی کے لیے ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ رہنمائی کی ہے. اس میں ہمیں پریشان ہونے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کہہ رہے ہیں دراصل ولایت فقیہ کا سلسلہ، کیا دراصل ولایت فقیہ سلسلہ انبیاء و اوصیاء علیہ السلام کا ہی حصہ ہے. جو ولی فقیہ آپ کے یہاں پایا جاتا ہے، جو ولی فقیہ ہے، جو مرجع ہے، مجتہد ہے، ولایت جو ولی فقیہ ہے وہ سلسلہ انبیاء و اوصیاء کا ہی حصہ ہے. یعنی وہ جو مسائل شریعہ آپ کو بتاتا ہے وہ کہاں سے بتاتا ہے؟ اپنی جیب سے بتاتا ہے؟ کہاں سے بتاتا ہے؟ قرآن کریم سے. قرآن کون کہاں سے آیا؟ اللہ عز و جل کی طرف سے. کس پر نازل ہوا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کا، روایات کا کیا مطلب ہے؟ فرامین معصومین علیہ السلام جو چیزیں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، جن پر عمل کیا ہے، صحیح، یہ تقریر ہے، سنت جسے کہا جاتا ہے. مثلا حدیث، قرآن، یعنی حدیث یعنی قول، فعل اور تقریر، یہ سب سنت معصوم ہے. چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہو، چاہے بیان فرمایا ہو، چاہے تقریر ہو، یا کسی امام علیہ السلام کی، ائمہ علیہ السلام میں سے کسی بھی امام کی، معصوم علیہ السلام سے کسی معصوم کی، یا اس نے عمل کیا ہو، یا اس نے جو ہے مثلا جو ہے وہ بیان فرمایا ہو، یا تقریر ہو. تقریر سمجھتے ہیں نا، یعنی کسی کے عمل، کسی مومن کے عمل کو دیکھ کر آپ خاموش رہے ہوں. یعنی ایک انسان وضو کر رہا ہے، آپ خاموش ہیں، اس کا مطلب اس کا وضو صحیح ہے. غلط ہوتا تو امام علیہ السلام خاموش نہ رہتے، بلکہ اسے سمجھاتے، ٹوکتے اور بتاتے کہ ایسا کرنا چاہیے. صحیح یہ تقریر ہوتی ہے. تو جو حدیث ہیں، روایات ہیں، مثلا جو ہے وہ سب کہاں سے آئی؟ ائمہ علیہ السلام سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہیں حدیث، روایات اہل بیت علیہ السلام سے آئی ہیں. تو فقیہ انہی کا نتیجہ تو آپ کو بتاتا ہے. فقیہ کوئی اپنے گھر سے کوئی فتویٰ نہیں دیتا. جو فقیہ ہے، جو مجتہد ہے، مرجع ہے، وہ انہی اہل بیت علیہ السلام کی پیغامات کو آپ تک پہنچاتا ہے، انہی کے ذریعے آپ کو آگے بڑھاتا ہے. صحیح ہے، یعنی اس کو سمجھتا ہے پہلے،
پہلے اس کو سمجھتا ہے، اس میں دھیان دیتا ہے، غور کرتا ہے، کیونکہ وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، عام انسان نہیں ہوتا، اسی لیے وہ روایات چھانبین کرتا ہے. روایات کی بہت ساری ہیں، بحث لمبی ہو جاتی ہے. روایات بہت ساری ہیں، بہت ساری روایات ایسی بھی ہیں جو صحیح نہیں ہیں، تو ان کو چھانٹتا ہے، ان میں جو ہے تحقیق کرتا ہے کون سی روایت صحیح ہے، کون سی جھوٹی ہے، کون سی غلط ہے، کون سی بہتر ہے، کون سی صحیح نہیں ہے، وہ سب تحقیق اس کے بعد اس سے نتیجے نکال کے آپ کے حوالے کرتا ہے. صحیح کر رہے ہیں تو وہ بھی سلسلہ کہاں سے ہے؟ وہ بھی اہل بیت علیہ السلام کی باتوں کو بیان کر رہا ہے فقی بھی، اور اوصیاء علیہ السلام کی باتوں کو بیان فرما رہا ہے، کر رہا ہے، یا انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو آپ تک پہنچا رہا ہے. جامع شرائط فقی کی رہبری اس بات کی دلیل ہے کہ اسلامی معاشرے سرپرست اور رہنما کے بغیر آزاد نہیں چھوڑے گئے. یعنی اسلامی معاشرہ یعنی بغیر رہنما اور سرپرست کے نہیں چھوڑا گیا، بلکہ اسلامی معاشرے میں بولے امام علیہ السلام غائب ہیں، بولے امام علیہ السلام ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، ہماری امام علیہ السلام سے جو ہے ملاقات اس پیمانے پر نہیں ہوتی کہ ہم ان کو یعنی ایسی نہیں ہوتی کہ ہم ان سے کوئی بات پوچھ سکیں. صحیح ہے، ایسی نہیں ہوتی. لیکن امام علیہ السلام کے نائب جو ہیں، نائب مانا کہ جو علماء ہیں، جو فقہاء ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر چلتے ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام کے مسائل کو ہی آگے بڑھاتے ہیں، ان کے فرامین ہی سے جو ہے وہ استنباط اور استدلال اور نتیجہ نکال کر ہمیں بتاتے اور سمجھاتے ہیں. پہلے روایات میں غور کرتے ہیں، احادیث میں غور کرتے ہیں، قرآن کریم میں غور و خوض کرتے ہیں، اس کے بعد نتیجہ نکال کر ہمیں فتوے کی شکل میں ہماری مشکل کو حل کر دیتے ہیں. تو جو کچھ فقیہ بتاتا ہے، جو کچھ جو ہے وہ مرجع بتاتا ہے، وہ سب کیا ہوتا ہے؟ وہ سب قرآن و حدیث کا ہی نتیجہ ہوتا ہے، اور وہ انبیاء اور اوصیاء کا ہی سلسلے کا حصہ ہے. ولی فقیہ، ولی فقیہ کون ہوتا ہے؟ سرپرست. یعنی ایسا فقیہ کہ جو سرپرست ہو، ذمہ دار ہو قوم کا، سماج کا، وہ آپ کے تمام مسائل کو حل کر سکے، آپ کی باتوں کو جو ہے وہ سمجھ سکے، آپ کی باتوں کو آپ کا حل نکال سکے. صحیح، ولی یعنی سرپرست، ولی فقیہ یعنی فقیہ کی سرپرستی. ہاں، یعنی فقیہ ہمارا سرپرست ہے غیبت امام علیہ السلام میں. مجھے نا تو یہ آپ کی شرف ہے، آپ کسی جاہل کو سرپرست نہیں مان رہے. فقیہ، فقیہ کون ہوتا ہے؟ فقیہ جو ائمہ علیہ السلام کی نظر میں بھی باعظمت ہوتا ہے. کیا فرمایا امام حسین علیہ السلام نے حبیب بن مظاہر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو کہ جب خط لکھا آپ نے ایک غریب کا خط رجل فقیہ کی طرف، فقیہ حبیب بن مظاہر کو آپ فقیہ کہہ کر یاد فرما رہے ہیں. ایک غریب بے وطن کا خط ایک فقیہ کے نام. یہ اور ائمہ علیہ السلام، دیگر ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ ہوا ہے. امام صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا ابان بن تغلب سے؟ ابان، میں چاہتا ہوں، مجھے یہ بات پسند ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم جیسے لوگ مسجد میں بیٹھیں اور فتوا دیں، یعنی ہمارے حدیث کو سمجھیں، ہماری حدیث کو ہم سے سنیں، اسے سمجھیں، نتیجے ڈالیں، لوگوں کو بتائیں. ہاں، اور بہت ساری حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ ہمارے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں اصول میں بتائیں گے، علیہ بالاصول، ہم تمہیں اصول بتائیں گے، اصول سمجھائیں گے. وہ علیکم التفرع، یعنی تم پر کیا واجب ہے؟ تفرع، یعنی اس کے فروعات. ہم تمہیں اصل بتائیں گے، فروعات تم خود سے جو ہے وہ سمجھ کر دیا بیان کرو. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ولی فقیہ ہمارا سرپرست ہوتا ہے. یعنی ہمارا سرپرست کون ہے؟ فقیہ ہے. وہ بدقسمت ہے جو جاہلوں کو سرپرست بنا لے اگر کوئی ایسا کرتا ہے. نہ اصل امام پردے غیب میں ہے، اور امام جو ہے وارث حقیقی ہیں اس وقت جو ہے، تو لیکن وہ پردے غیب میں ہے، تو ان کی غیبت کے زمانے میں کوئی ہمارا سرپرست دنیا کے اعتبار سے تو ہونا، تو دنیا میں تو ہونا چاہیے، ظاہر تو ہونا چاہیے نا. امام علیہ السلام تو غیبت میں ہے، تو کوئی ایسا جو ایسا سرپرست ہے ہمارا، جو ہمارا رہنما ہے، جو ہماری مسائل کو حل کرے، ہماری مشکلات کو دور کرے، یا ہمیں مسائل دین و شریعت سمجھائے، دنیا کے اعتبار سے ہماری رہنمائی کرے، آخرت کے اعتبار سے رہنمائی کرے، جیسے امام علیہ السلام کرتے ہیں. صحیح ہے، لیکن جو امام علیہ السلام منصوص من اللہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے منصوص ہیں، چنے ہوئے ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، وہ معصوم بھی ہوتے ہیں. تو فقیہ جو ہے وہ معصوم نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے چنا ہوا نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ عالم ہوتا ہے اپنے وقت کا سب سے بڑا، اور عالم ہوتا ہے، اور فقیہ اہل بیت ہوتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کا پیروکار ہوتا ہے، قرآن و حدیث پر اس کو جو ہے وہ پورا یعنی سمجھتا ہے قرآن و حدیث کو جو ہے وہ، اور اس سے سمجھتے ہوئے نتیجہ نکال کر ہم تک مسائل شریعت پہنچاتا ہے. تو لہذا غیبت امام علیہ السلام میں بھی ہم بغیر سرپرست کے نہیں ہیں، بلکہ ہمارا سرپرست اور ولی کون ہے؟ فقیہ. ہمارا ولی اور سرپرست کون ہے؟ غیبت امام علیہ السلام میں. اصل سرپرست ہمارے امام، یاد رکھیے، اصل سرپرست اللہ ہے، اہل بیت ہے، امام ہے. لیکن ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے
ہماری کوئی مشکل ہوتی ہے، ہمیں ضرورت ہوتی ہے مسائل شرعی کی یا کسی بھی مسئلے کی، تو اسے کون حل کرتا ہے؟ فقیر. تو لہٰذا ولی فقیر بھی ایک اسی کڑی کا سلسلہ ہے جو رہبروں کا سلسلہ ہے. بس وہ منصوص من اللہ ہے، اور فقیر منصوص من اللہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے علم کی وجہ سے، اپنی مہارت کی وجہ سے، علمی مہارت، علم کی وجہ سے، اپنی مہارت کی وجہ سے کہ وہ قرآن و حدیث کو اچھی طرح سمجھتا ہے، تو لہٰذا وہ اس سے مسائل کو سمجھ کر ہم تک مسائل پہنچاتا ہے. ہماری یہ بحث اختتام کو پہنچی. آنے والے دروس میں انشاءاللہ بحث امامت شروع ہوگی. ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور سمجھتا ہوں کہ آپ نے اچھی طرح اس بحث کو اور اس سے پہلے والی بحثوں کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا. ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. آنے والی بحث انشاءاللہ امامت کی ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں شروع ہوگی. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.